السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel بیشا. Today we are going to read you a story from ہمارا آقا to you. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے یہ کتاب ہمارا آقا شروع کی ہوئی ہے, اور شاہنواز اور پیارے بچوں آج ہم اس میں سے جو پارٹ پڑھیں گے نا اس کا ٹائٹل ہے خوفناک نظارہ. ہمیں امید ہے کہ ہمارے دوستوں نے پچھلی ساری ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی اور انجوائے بھی کی ہوں گی. تو دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا ہے. نظارہ کہتے ہیں ویژن کو, اور خوفناک کہتے ہیں ہاریبل کو, بہت زیادہ جو ڈراؤنا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں, عرب تو ویسے ہی بدترین رسومات کا گہوارہ تھا, یعنی کہ سینٹر تھا, مگر سب سے زیادہ ظالمانہ اور وحشیانہ رسم عرب کے اکثر قبیلوں میں لڑکیوں کو مار ڈالنے کی تھی. یعنی کہ وہاں پہ جو کلچر تھا نا شاہنواز, وہاں پہ لڑکیوں کو مار دیا کرتے تھے جب وہ چھوٹی ہوتی تھیں نا. یعنی کہ وہاں پہ عادت تھی لوگوں میں کہ ان کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں, تو جب بھی کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی تھی تو وہ اس کو کل کر دیتے تھے, مار دیتے تھے. کون گرلس؟ No, their parents. تو پیرنٹس ہی تو مارتے تھے بچوں کو. جو بیٹیاں ہوتی تھیں وہ کہتے تھے کہ بیٹیاں اسٹرانگ نہیں ہوتی ہیں تو ہم نے ان کو مار دینا ہے. تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. یہ رواج اتنا ہولناک اور اتنا درد انگیز تھا کہ اس کا حال پڑھ کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کی بے رحمی اور صفاقی پر حیرت ہوتی ہے. لڑکیوں کو مارنے کے مختلف طریقے تھے. عام قاعدہ یہ تھا کہ جب لڑکی 5 یا 6 برس کی ہو جاتی تھی تو ایک روز باپ جا کر جنگل میں ایک بڑا سا گڑھا کھود آتا. گڑھا یعنی کہ ہول ڈگ کرتا تھا اس کے اندر, زمین کے اندر, اور اپنی بیٹی کو کیا کرتا تھا, نہلا کر دھلا کر اچھے کپڑے پہناتا, بناتا, سنوارتا, بال صحیح کرتا, یعنی کہ اس کے بالوں میں کنگھی کرتا اور خوشبوئیں لگاتا, اور اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتا. اس کو کہتا ہے کہ چلو اور سیر کرنے چلتے ہیں. وہاں اسے گڑھے کے کنارے پر کھڑا کر کے کہتا ذرا نیچے تو دیکھو وہاں پر. اور جب وہ نیچے دیکھتی تو باپ جو تھا, باپ کہتے ہیں ڈیڈی کو, اور جو وہی باپ جس نے اس کو پیدا کیا تھا اس کو زور سے دھکا دے دیتا ہے اور اوپر سے مٹی ڈال کر گڑھے کو برابر کر دیتا. بعض لوگ اسی طرح لڑکی کو پہنا اڑا کر پہاڑی کی چوٹی پر لے جاتے, ٹاپ آف دا ہل لے جاتے, اور وہاں سے ننھی سی جان کو نیچے دھکا دے دیتے اور وہ لڑکا دیتے. بعض آدمی لڑکی کی کمر پر پتھر باندھ کر اسے کسی چشمے میں ڈبو دیتے. کوئی ہیوی اسٹون لے کے نا, چھوٹی بچی کو جو ابھی چھوٹی سی لڑکی ہوتی تھی اس کے ساتھ باندھ دیتے تھے اور نیچے پانی میں پھینک دیتے تھے, اور وہ لڑکی پھر تیر بھی نہیں سکتی تھی, ڈوب جاتی تھی. اور بعض ایسے تھے کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اسے جنگل میں لے جا کر زندہ گاڑ آتے, یعنی کہ اس کو کھول کے نا, گڑھا کھود کے, تو اس کے اندر اس کی ہاف باڈی کو نیچے زمین میں دبا دیتے اور ہاف اس کی باہر ہی رہتی. اب لڑکی وہاں سے نکل بھی نہیں سکتی تھی. اور بعض جو جنگل میں لے جا کر لڑکی کو مارنا نہیں چاہتے تھے وہ یہ کام کرتے کہ ماں سے کہتے کہ بچی کا سر اور ٹانگیں دونوں ہاتھوں سے پکڑے. اور وہ یعنی کہ جو ممی اس کو کہتے تھے, اس کے بابا ممی کو کہتے تھے کہ آپ اس کا سر پکڑو اور اس کی ٹانگیں پکڑو زور سے, اور پھر خود چھری لے کر اسے ذبح کرتے اور صحن میں گڑھا کھود کر اس کی باڈی کو وہاں دبا دیا جاتا. دیکھا کس قدر ظلم ہوتا تھا. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا کہ یہ نہایت ظالمانہ کام خود ماں انجام دے دیتی تھی. بعض کا ممی خود ایسے کر دیتی تھیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ. تو اس کے متعلق ہاں جی, Like if there was like a 4 years old sister of a 3 years old brother, and then one of the peoples that saw that sister of that brother, one of them took that ladki and told his her brother to stay at home, and then she took her, he made a hole before taking her and put so many zombies and lions. So when نہیں بیٹے ایسے نہیں ہوتا تھا. اچھا ابھی دیکھتے ہیں, اس زومبی ریئل نہیں ہوتے نا, tigers بس وہ جنگل میں چھوڑ آتے تھے. ہم آگے پڑھتے ہیں نا, تو اس کے متعلق وہاں اس ایک مشہور شاعر مولانا حالی تھے, وہ کہتے ہیں کہ جو ہوتی تھی پیدا کسی کے گھر میں دختر, تو خوف شماتت سے بے رحم مادر, پھرے دیکھتی جب دیکھتی شوہر کے تیور, کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر. وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی, جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی.
اب دیکھو کہ خود مائیں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہیں نا، چاہے لڑکیاں ہوں، چاہے بیٹیاں ہوں، چاہے بیٹے ہوں، ماما تو دونوں سے پیار کرتی ہیں. لیکن اس زمانے میں اتنا لوگ بے رحم تھے، اس زمانے میں اتنی زیادہ جہالت تھی، لوگ بالکل اینیملز کی طرح تھے. اگر وہ بیٹے کیونکہ اسٹرانگ ہوتے ہیں نا، پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن بیٹیاں نہیں نا کر سکتی. بیٹیوں کو تو خود پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ بیٹیاں بوجھ ہیں، ان کو تو ہمیں پروٹیکٹ بھی کرنا پڑتا ہے، ان کے اوپر اتنا خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ان کے اوپر منی اسپینڈ کرنی پڑتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کو مار ہی دیں. ایک مرتبہ ایک شخص جو مسلمان ہو گیا تھا آن صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، حضور ہماری نجات اور ہماری بخشش کس طرح ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے معاف کرے گا، ہم نے تو مسلمان ہونے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. پھر اس آدمی نے کہا، پتہ ہے اس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میری ایک چھوٹی سی پیاری سی بہت پیاری بچی تھی اور مجھ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتی تھی، جب بھی میں جاتا میرے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی، مجھ سے لپٹ جاتی تھی، کبھی میری گود میں آ جاتی تھی اور میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی جیسے چھوٹے بچے بولتے ہیں نا، اچھا لگتا ہے، اور غیروں کو بھی اس پہ پیار آتا تھا. لیکن جب وہ 6 برس کی ہوئی، یعنی کہ 6 ایئرس کی ہوئی، تو ایک روز میں نے اسے نئے کپڑے پہنائے اور جن کو پہن کر کے وہ چین کی بالکل بڑی سی گڑیا معلوم ہونے لگی. میں نے کہا چل میرے ساتھ، یعنی کہ ڈیڈی نے کہا چلو میرے ساتھ. اس بچی کو تو نہیں نہ پتا تھا کہ اس کے باپ کہاں لے کے جا رہے ہیں اس کو. اس پر وہ ہنستی خوشی میرے ساتھ ہو لی اور میں اسے کنویں پر لے گیا. جب اسے میں نے دھکا دینے لگا تو وہ کہنے لگی، ابا جان کیا کرتے ہو، میں گر پڑوں گی. تو وہ اس کا باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ میں نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی اور زور سے اس کو دھکا دے دیا، یعنی کہ پش کر دیا انٹو ویل، واٹر ویل جس میں سے پانی نکالتے ہیں نا، اور وہ کنویں میں گر پڑی اور فوراً مر گئی. چھوٹی سی تو بچی تھی وہ. جب اس نے یہ واقعہ سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی تھی چہرے پر وہ آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی ساری، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا اتنا درد تھا کہ یہ لوگ کس قدر ظالم تھے، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی یہ نہیں چھوڑتے تھے. اسی طرح سے اپنی لڑکی کا واقعہ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، اور ایک اور آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابھی میری لڑکی 2 برس کی تھی، میں نے اسے زندہ دفن کرنا چاہا کہ میں اسے جنگل میں لے گیا اور جب کڑا کھود کر اس میں دفنانا چاہا تو بچی نے میرا دامن اپنے ننھے ہاتھوں سے پکڑ لیا. جب اس کے جو بچی جو تھی نا، اس کے ابا جو تھے وہ اس کو گڑھے میں دفن کرنے لگے نا کہ بھئی یہ تو لڑکی ہے، اس کو ہمیں کیا ضرورت ہے اس لڑکی کی، تو اس لڑکی نے اپنے بابا کے کپڑوں کو پکڑ لیا زور سے، اور پھر وہ آدمی کہتا ہے میں نے زور سے اپنے ہاتھ اس کو چھڑوایا اور جلدی جلدی گڑھے میں مٹی بھر دی. جب تک میں زمین برابر کرتا رہا، یعنی کہ جب تک میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا، اس گھڑے میں سے ابی کی آوازیں آتی رہی. ابی کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مائی ڈیڈی، یعنی کہ میرے بابا. یہ ستیہ ناسی رسم عرب میں اس طرح جاری ہوئی کہ بنی تمیم کا قبیلہ ہیرا کا بادشاہ نعمان بن منظر کا تابع تھا اور اسے خراج دیا جاتا تھا، مگر اس نے سرکشی اختیار کی اور خراج دینا بند کر دیا. نعمان نے اپنے بھائی کو کچھ فوج دے کر اس قبیلے کی سرکوبی کے لیے بھیجا. وہ آیا اور قبیلے کی بہت سی بھیڑ بکریاں اور کچھ اونٹ اور بہت سی عورتیں پکڑ کر لے گیا. بعد میں قبیلے والے اپنے فعل پر پشیمان ہوئے اور نعمان کی عفو تقصیر کے لیے اپنے سرداروں کو بھیجا. انہوں نے آ کر اپنے قصور کی معافی چاہی اور آئندہ کے لیے مطیع رہنے کا وعدہ کیا. جب نعمان نے ان کو معاف کر دیا تو انہوں نے اپنے مویشی کی واپسی اور عورتوں کی رہائی کی درخواست کی. نعمان نے مویشی وغیرہ تو واپس کر دیے، مگر عورتوں کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ جو عورت اپنی خوشی سے واپس جانا چاہے وہ چلی جائے اور جو نہ جانا چاہے اس پر جبر نہ کیا جائے، وہ یہیں رہے گی. انہی عورتوں میں قیس بن عاصم نامی ایک شخص کی لڑکی بھی تھی. قیس نے اس کو شوہر کو لینے کے لیے بھیجا تو اس نے واپس آنے سے انکار کر دیا اور جو آدمی اسے قید کر کے لے کے گیا تھا اسی کے پاس رہنا چاہا. جب باپ کو یہ معلوم ہوا تو اسے لڑکی کی حالت پر نہایت سخت طیش آیا. اس نے قسم کھائی کہ آئندہ میرے ہاں جو بھی لڑکی پیدا ہوگی میں اسے زندہ گاڑ دیا کروں گا. دیکھو اس زمانے میں لڑکیوں کو اپنے اس بارے میں فیصلہ کرنے کا بھی اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جس کے پاس چاہیں رہ سکیں. چنانچہ اس ظالم نے اپنی 12-13 لڑکیوں کو جو بعد میں پیدا ہوئیں اسی طرح ہلاک کر ڈالا. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ رسم بد پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ ملک کے اکثر قبائل اس نجاست میں مبتلا ہو گئے. خدا کی پناہ، کتنا دل دوز، کتنا قدر حسرت ناک اور کیسا خوفناک وہ نظارہ ہوتا ہوگا جب باپ اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے گڑا کھود کر زمین میں دفن کرتا ہوگا. یہ رسم روزے روشن کی طرح اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ قساوت قلبی اور سنگ دلی اور بے رحمی میں عرب لوگ ساری دنیا سے زیادہ بڑے ہوئے تھے. پتہ ان کو مارنے والا واقعہ تھا نا، یہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا. عربوں میں
صرف جہاں پہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا نا, کیونکہ وہ لوگ اتنے زیادہ برے ہو چکے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں یہاں پر اپنا سب سے پیارا نبی بھیجوں گا جو ان لوگوں کو جو کہ اینیملس کی طرح ہو چکے ہوئے ان کو اچھا انسان بنا دے گا. اور پھر انہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ پیدا کیے, خلفاء پیدا کیے, اور ان کی نسلیں پھر پوری دنیا میں نکلیں اور پھر امن کا پیغام انہوں نے پہنچایا. تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو ہم لوگ کتنی مصیبت میں تھے, ہے نا. And then bad people start taking tanks and then shooting missiles and then start firing them. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے دنیا میں امن قائم کیا, اور لوگوں کو پتہ چلا کہ بیٹی ایک نعمت ہوتی ہے, بیٹے بھی ہوتے ہیں اور بیٹی بھی نعمت ہوتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اتنا اچھا آدمی ہوگا جو اپنی بیٹی کو پالے گا, اس کی تربیت کرے گا, پھر اس کی شادی کر دے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ رحمت ہوتی ہے اور بیٹا جو ہوتا ہے وہ برکت ہوتا ہے. تو اب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے, ٹھیک ہے. سنائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک اللہم بارک اللہم دین علی محمد علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ حافظ. اللہ حافظ. And don't forget to leave a like and share and subscribe our channel to all of the channels that we have made before in the past. اللہ حافظ.